کر کے جیل میں ڈال دیتا ہے. کیا ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اٹھا کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نلیفائی کر دے اور فرسٹریٹ کر دے؟ یہ توہین عدالت ہے. اس طرح انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمارے آنکھ اور کان بند ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. ہمارے نالج میں ہے کس طرح بنیادی انسانی حقوق کی معطلی ہو رہی ہے، کس طرح ججز کے اوپر پریشر اور دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں غلط ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر انسٹیٹیوشنل گائیڈ لائن دیں گے، اور انشاءاللہ یہ بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ فل کورٹ اس میں بیٹھے گی. یہ بہت اچھی پازیٹیو سٹیپ ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر یہ دباؤ ختم ہوگا. جب عدلیہ کے اوپر اگر دباؤ نہ ہوتا تو نہ تو عمران خان جیل میں جاتا، نہ ہمارے فارم 45 جس بےہودگی کے ساتھ 47 کے ذریعے ہماری 2/3 میجورٹی کو ختم کیا گیا اور ان کٹ پتلیوں کے اوپر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، یہ بھی ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا. سر اس حوالے سے ملکی تاریخ میں میرے خیال سے پہلی دفعہ اتنی مضبوط آواز ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اس لیے نکلے گا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اس کا میں مینلی کریڈٹ دیتا ہوں آپ سوشل میڈیا والوں کو. آپ لوگوں نے جس طرح اس چیز کو اٹھایا ہے، دیکھیں آپ لوگوں کی آواز ہو، آپ وہ آواز ہو جو کسی کے کنٹرول اور تابع میں نہیں ہے. مین اسٹریم میڈیا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کو کنٹرول ہوتے ہیں، اس کو تو اوپر سے احکامات آتے ہیں، اس کو ملتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں. آپ نے جس طرح اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے، میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آج وہ زمانہ نہیں رہا آج سے 70 سال والا، 10 سال والا، 20 سال پرانے والا، کہ جو چاہیں اپنی مرضی سے جو خبر لیک کریں تو وہ کریں، باہر آنے دیں، ورنہ اپنی مرضی سے خبریں دیں، وہ بھی کنٹرولڈ خبریں. تو میرا خیال ہے کہ آج چونکہ وہ کنٹرول خبریں نہیں رہی، اسی وجہ سے آج سچ سامنے آ رہا ہے لوگوں کے، اور یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی. جب عدلیہ آزاد ہوگی تو پھر یہ کٹ پتلی بھی نہیں رہیں گے. حقیقی نمائندے جو قوم جس کو چاہے گی وہ آئیں گے، گورننس بہتر ہوگی، میرا اور آپ کا اور آپ کی اور میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا. کیونکہ ان کٹ پتلیوں نے جس طرح ابھی بجلی گیس کو بڑھانا ہے، جس طرح اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بے روزگاری نے اتنا بڑھ جانا ہے کہ ہمارے لیے سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. سر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں اس چیز کی انکوائری کروں، مطلب کہ ججز کو انصاف دوں. میرے پاس میں نے اس لیے حکومت کے پاس گیا تھا کہ آپ ججز کو انصاف دیں. دیکھیں وہ حکومت خود ہی اس میں مجرم ہے. آپ نے ایک آج بات یہ ڈسکس نہیں ہوئی، میں بار بار سوچ رہا تھا کہ یہ کریں گے. وہ مجرم کٹ پتلے حکومت جو TOR بنا رہی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد اور غیر مناسب ہیں اور ان اپروپریٹ ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر یہ الزامات غلط ہیں تو پھر انکوائری کس بات کی کر رہے ہو؟ تو ان کی اپنا جو کنڈکٹ ہے نا ان کٹ پتلیوں کا، وہ سب سامنے آ چکا ہے. یہ آپ نے ہی سارا کچھ سب کے سامنے لے کر آئے ہیں. قوم ان سب کو سمجھتی ہے. سپریم کورٹ کو اگر پاور نہیں ہے، مجھے بتائیں جوڈیشل کمیشن ماضی میں جو بنا تھا میمو گیٹ کا، کس نے بنایا تھا؟ سپریم کورٹ نے بنایا. اور کس نے ہیڈ کیا تھا؟ قاضی فائزہ صاحب نے. اور جب اس سے پہلے کمیشن ایک اس کے بعد بنا تھا کوئٹہ میں جو وکلاء کی شہادت ہوئی تھی، اس کو کس نے ہیڈ کیا تھا؟ قاضی فائزہ صاحب نے. وہ کس نے بنایا تھا؟ سپریم کورٹ نے بنایا تھا. لہٰذا سپریم کورٹ الٹیمیٹ کورٹ ہے، اور کورٹ کا چونکہ معاملہ ہے، نظام انصاف پہ حملہ ہوا ہے، تو یہ فل کورٹ ہی ان مسائل کا حل کر سکتی ہے. سر کل بشریٰ بیوی کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اندر کے لوگوں کی طرف سے کہ وہ ایک امریکی ایجنٹ ہے. تو کون ہے جو یہ خبریں پھیلا رہا ہے؟ دیکھیں جو بھی ایسی حرکت کر رہا ہے وہ گھٹیا حرکت کر رہا ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. بشریٰ بیوی کی بہت قربانیاں ہیں، اور آج دیکھیں وہ ناحق جیل کاٹ رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے، ایک پردہ دار خاتون ہے. اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اس کے باوجود اس کے اوپر جس طرح اس کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، اور جس طرح اس کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے، یا جس طرح اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے. لیکن PTI کی قیادت، PTI کا ورکر، PTI کی لیڈرشپ بشریٰ بیوی کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر آپ تو ابھی قاضی صاحب سے انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن PTI کے جو مین رہنما ہیں جیسے حامد خان صاحب ہیں اور بھی 2-3 لوگ، انہوں نے کہا ہے کہ PTI کو اس معاملے میں قاضی صاحب سے کچھ مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے. نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیا کریں پھر؟ آپ بتا دیں ہم انصاف لینے کس کے پاس جائیں؟ دیکھیں ان کا جو کہنے کا مقصد تھا نا، وہ یہ حامد خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت اس پہ جو وکلاء تنظیمیں ہیں وہ ان کے مقدمات کریں. ہمارا جو مطالبہ ہے، ہمارا یہ ہے، سپریم کورٹ سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے. مجھے بتائیں ایک اور بات، کیس کے اندر لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز کا فیصلہ لینے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا گیا، ججز کے برادر نسبتی کو اٹھا لیا گیا، ججز کے گھروں پہ اٹیک کیے گئے.
क्रैकर फेंके गए, उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। बेडरूम्स में